صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم بخاری شریف کا اگلا باب شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے پیچھے باب جماع والامامہ ختم کیا تھا اور اس پہ آپ نے چھوٹا سا جائزہ جو ہے وہ بھی بھیجا۔ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے۔ آپ کا جو فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے آپ کی طرف سے وہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بھی ہوتا ہے اور اپنے جو پروگرامز ہیں ان کو درست کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ آپ کی آراء سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بات جو ہے وہ کتنی سمجھ میں آ رہی ہے اور اس میں ہمیں کس بہتری کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی اسی دلچسپی سے آپ لوگ حصہ لیں گے۔ تو آج ہم جو باب شروع کر رہے ہیں کتاب الصلاۃ ہی جاری ہے۔ کتاب الصلاۃ کا یہ 16واں باب ہے اور بخاری شریف کا ویسے جو ہے اس سے چھوٹے بڑے باب ملا کے ہم 461 باب پڑھ چکے ہیں۔ تو کتاب الصلاۃ میں سے جو آج ہم باب پڑھیں گے اس کا عنوان ہے کتاب صفت الصلاۃ، یعنی طریقہ نماز کے مسائل کی کتاب۔ اس باب میں ہم جو نماز کے مختلف طریقے ہیں یا نماز کے مختلف مسائل ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسے پہلا باب ہمارا یہ تکبیر کے واجب ہونے کا ہے، پھر اسی طرح آگے رفع یدین اور پھر رکوع اور سجود اور خشوع اور نماز میں کیا پڑھا جائے، کیا کس طرح پڑھا جائے وغیرہ، یہ ساری تفصیلات جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس باب کے اندر۔ تو آج کا جو باب ہے اس کا عنوان ہے باب ایجاب تکبیر و افتتاح الصلاۃ، تکبیر کے واجب ہونے اور نماز کے آغاز کا بیان۔ یعنی یہ باب تکبیر کی فرضیت کے بارے میں ہے، یعنی تکبیر واجب ہے اور لازم ہے جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو واو ہے کہ ایجاب تکبیر و افتتاح الصلاۃ، تو اس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ واو جو ہے یہ بمعنی مع کے ہے، یعنی ساتھ، اور اس کو اگر ہم مع پڑھیں کہ باب ایجاب تکبیر مع افتتاح الصلاۃ تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نماز کے شروع کرنے کے ساتھ تکبیر کی لزوم یا تکبیر لازمی ہے اس کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو باب یہ باب جو ہے تکبیر تحریمہ کے بارے میں ہے۔ پہلی حدیث جو ہے، اچھا یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلے ہم نے اور باب میں پڑھی تھی اور یہاں پہ ہم دوسرے باب کے تحت پڑھ رہے ہیں۔ جیسے امام بخاری جو ہیں ایک ہی حدیث کو کئی ابواب کے اندر لا کے اس سے کئی مسائل نکالتے ہیں۔ تو آج یہ جو ہوگی، پہلے امامت کے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، اور آج جو ہم پڑھیں گے یہ تکبیر کے بارے میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ انس بن مالک الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جو گھوڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ صرف سوار ہونے کا ذکر ہے، گرنے کا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہوئے، فجحش الشق الایمن، تو آپ کا دایاں پہلو جو تھا وہ زخمی ہو گیا اور دائیں پہلو پہ مطلب وہ چھل گیا، زخم ہو گیا۔ قال انس فرماتے ہیں فصلی لنا یومئذ صلاۃ من الصلاۃ، اور اس دن ہم نے نمازوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھی، وہو قائد، اور پڑھا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہو قائد، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا پہلو زخمی تھا، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ فصلینا وراءہ قعود، تو ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ ثم قال لما سلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، جب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کے پڑھو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب وہ بیٹھ کر پڑھے، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، جب وہ کھڑا ہو جائے تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور جب وہ کہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ تو تم سب کہو ربنا ولک الحمد۔ اب یہاں پہ ولک الحمد ہے، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے کہ بعض جگہوں پہ صرف ربنا لک الحمد آتا ہے، اس میں واو نہیں آتی، دونوں طریقے جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی تفصیل میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَإِذَا صَلَّى قَائِدًا، جب ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں یا امام جو ہے جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے پڑھو،
ٹھیک ہے. تو اس کو ہمیں معلوم ہے کہ اس کی بعد میں تنسیخ ہو گئی تھی، اور بعد میں یعنی جب اس میں یہ آتا ہے کہ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا صَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، کہ جب وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو. تو بیٹھ کر پڑھنا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا. یعنی اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو جو نمازی ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں گے. یہ بعد میں مسئلہ ہے، اس طرح سے آیا تھا. تو بہت سی احادیث ہیں جو بعد میں منسوخ ہوئی ہیں یا ان کا طریقہ جو ہے وہ بدلا ہے. اسلام جیسے آہستہ آہستہ آیا تو احکامات بھی آہستہ آہستہ نازل ہوتے گئے. تو اسی طرح سے یہ چیز بھی تھی کہ شروع میں تھا کہ امام بیٹھ کے پڑھے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن بعد میں تک تفصیل آ گئی کہ امام بیٹھ کے پڑھے تو نمازی جو پیچھے مقتدی ہیں وہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے. تو یہاں حدیث پوری نہیں لکھی، ورنہ اسی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ وَإِذَا كَبَّرُوا فَكَبَّرُوا، کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی اس کے پیچھے تکبیر کہو، کہ جب وہ تکبیر کہتا ہے تو تم بھی تکبیر کرو. اور تکبیر کے بارے میں حدیث باب جو ہے تکبیر کے بارے میں، تو اگلی حدیث کے اندر اس کی تفصیل ہے. اگلی ہم پڑھ لیں پھر ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 700، اور یہ حدیث بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. عن انس بن مالک انہ قال، انس بن مالک فرماتے ہیں خر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فرس. یہاں پہ آپ گھوڑے سے گرنے کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے سے گر پڑے. فجحشا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی حصہ جو تھا وہ زخمی ہو گیا. فصلی لنا قاعدا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیٹھ کر نماز پڑھی یا ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی. فصلینا معه قعودا، تو ہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی. ثم انصرف فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھرا، فارغ ہوئے تو فرمایا انما الامام او انما جعل الامام، یعنی ان میں سے کوئی بھی لفظ تھے. انما الامام کہ امام ہوتا ہے، یا انما جعل الامام یہ امام بنایا جاتا ہے. لیتم بہ، کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. واذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تم بھی رکوع کرو. واذا رفع فرفعوا، اور جب سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤ. واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، اور جب وہ سمع اللہ لمن کہے تو تم کہو ربنا ولک الحمد. واذا سجد فاسجدوا، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو. حدیث 701 ہے. حدثنا ابو یمان اخبرنا شعیب قال حدثني ابو الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کرے تو تم بھی تکبیر کہو. واذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو. واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، اور جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم بھی کہو ربنا ولک الحمد. واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو. تو اس طرح یہ 3 احادیث ہیں جو ہم نے دیکھی، اور ان تینوں میں ایک ہی حدیث ہے جو مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے. اور اس میں جو یعنی اصل موضوع جس کے تحت یہ لائے ہیں وہ تکبیر ہے، کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. جمہور علماء کے نزدیک نماز کے لیے تکبیر تحریمہ، یعنی وہ تکبیر جس کو کہہ کے ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ فرض تکبیر ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ نماز کا رکن ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ شرط ہے. اور تکبیر تحریمہ کے لیے کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا جو ہے اس پہ تمام امت کا اجماع ہے. باقی تو اختلاف ہے نا کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے اور رفع یدین جو کرتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین، تو اس پہ کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں، وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. لیکن تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور اس پہ علماء کا اجماع ہے کہ اس پہ رفع یدین کیا جائے گا، ہاتھ ضرور اٹھائے جائیں گے. اور ہاتھوں کو اٹھانے کی کیفیت کے بارے میں امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر اور ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ سیدھے ہاتھ قبلے کی طرف ہوں، ہتھیلی جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور امام طحاوی کے نزدیک انگلیاں کھولی جائیں. لیکن امام غزالی اور کچھ دیگر علماء جو فرماتے ہیں کہ انگلیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، اپنی حیت پہ رہنے دیں، نہ تکلفن کھولیں نہ تکلفن بند کریں، جیسے ہاتھ ہے اس کو ویسے ہی رکھیں، اور لیکن رخ ان کا جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو. تو مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے
اور ہاتھ تھیلیوں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہوگا، یہ تکبیر تحریمہ ہوگی جس کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے۔ باقی چیزیں جو اس حدیث کے اندر ہیں وہ سب ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو کچھ امام کرتا ہے اس کے پیچھے کیا جائے گا۔ تو تکبیر تحریمہ جو ہے اس کے بارے میں 6 اور حدیث اس طرح کی موجود ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نماز کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم تکبیر کہو، اور تکبیر کے بغیر تم بالکل نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ افتتاح صلاۃ کے لیے ابتدائی تکبیر جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق ہے کہ تکبیر تحریمہ لازم ہے، نماز کا جز ہے۔ اب کوئی اس کو فرض کہتا ہے، کوئی اس کو رکن کہتا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے کہ اگر ابتدائی تکبیر نہیں کہیں گے تو نماز کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس کو ویسے بھی اگر ہم سوچیں تو تکبیر کہہ کے گویا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور ہمارا وہ بادشاہ، ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کے حضور ہم حاضر ہو گئے۔ تو تکبیر تحریمہ ایک صرف رسم نہیں ہے جو ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے، بلکہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اور ابتدائی تکبیر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اور ہم کتنے چھوٹے ہیں اس کے سامنے، ہم کتنے بے بس اور حقیر ہیں، اور اس کی طاقتیں، اس کی قدرتیں کتنی ہیں، وہ ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں علم بھی ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں سوچنا بھی چاہیے۔ اگر ہم صرف اس کائنات کے بارے میں ہی سوچیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے تو اس میں یہ آتا ہے کہ یہ جو زمین ہے ہماری اس دنیا یعنی اس کائنات کے اندر اگر تمام ستارے اور سیاروں کو اگر ہم دیکھیں، جتنی گلیکسیز ہیں ان کو دیکھیں تو وہ ایک ریگستان کی مانند ہے کہ اتنے زیادہ ستارے اور سیارے ہیں اور زمین اس میں ریت کا ایک ذرہ ہے۔ اس کو کبھی کبھی ہمیں نیٹ پہ سرچ بھی کرنا چاہیے، اس کی ویڈیوز بھی دیکھنی چاہیے، اس سے ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو زمین اگر ریت کا ایک ذرہ ہے تو ہم انسان کتنے ہیں، اور ہمارا وہ رب خالق اور مالک جس کے حضور ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے ہیں وہ کتنا بڑا ہے۔ تو ان چیزوں کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کے سامنے ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، ہمارا خشوع کیا ہونا چاہیے، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں کھڑا کیسے ہونا ہے، ہمیں رکوع اور سجود کیسے کرنے۔ تو یہ صرف یعنی کچھ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ان کو جان لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر کی جو حقیقت ہے، اندر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو تکبیر تحریمہ صرف ایک رکن یا صرف ایک رسم نہیں ہے جس کو ہم پورا کریں، بلکہ اس کیفیت کا ہمارے پر طاری ہونا، اس کو سوچنا اور اس جذبے کے ساتھ نماز کے اندر داخل ہونا کہ ہم کائنات کی خالق، مالک اور سب سے بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، کابرین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، ان کے اوپر خشوع کی ایسی کیفیت ہو جاتی تھی، ان کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ ان حقائق کو سمجھتے تھے۔ اور ہم ان حقائق کو سمجھے بغیر نماز کے اندر ایک بس معمول بنا کے، ایک روٹین بنا کے داخل ہو جاتے ہیں اور ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ ہم کیا فرض ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ شعور بیدار کرنا بھی ضروری ہے اپنے اندر، اور اس احساس کو طاری کر کے تکبیر کہیں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر خشوع و خضوع جو ہے اس کی کیفیت بالکل فرق ہوگی۔ تو گویا صرف اللہ اکبر کہنا ہی نماز کا رکن نہیں ہے، بلکہ نماز کا خشوع اور اس کو سمجھنا اور اس کیفیت کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ نماز کے اندر جان آئے اور نماز جو ہے واقعی نماز بن سکے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔